اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 113 114۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں، ان کی یہ شان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش یعنی معافی کی دعا کریں، مغفرت طلب کریں، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں، یعنی وہ کفر پر یا شرک پر مرے ہیں، تو پھر ان کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کو ہم اسوہ نہیں بنا سکتے، اس کو ہم اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی چونکہ تو ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا کہ جناب قرآن سے دلیل مل گئی وہ لے آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، بتا دیا صاف طور پر لوگوں کو کہ انہوں نے اس سے کیا تھا، یعنی ایک وعدہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے، ظاہر وہ نبی ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا، یعنی بات روشن ہو گئی، کھل گئی، دیکھیں تبینہ کا لفظ ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی، واضح ہو گئی کہ وہ جو آزر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کافر اور مشرک ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی تو بجائے اس کے کہ معافی کی دعا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ بیزار ہو گئے، اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تبرأ منہ، ٹھیک ہے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل، بہت تحمل والے تھے۔ یہ اس کی بات ابھی ہم بعد میں کریں گے کہ یہ نرمی اور تحمل کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے یہ اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو یہاں پر یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بغیر کسی تفسیر کے پڑھے، بغیر کسی وضاحت کو طلب کی، یہ بات یہاں صاف واضح ہو گئی کہ نبی اور ایمان والوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے دین کے معاملات میں، لیکن نبی علیہ السلام کے پیروکار جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی بھی یہی شان ہے کہ پھر وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی، معافی کی دعا نہیں مانگتے کہ وہ ان کے لیے معافی طلب کریں، معافی مانگیں۔ جو مشرک ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، جو اللہ پر ایمان ہی نہ لائے، اپنے مالک کو پہچانے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بھی ایسا نہیں کرتے، وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ، اس سورہ مبارکہ کے آپ آغاز سے ابتدا سے دیکھیں، جب یہ شروع ہوئی تو شروع صورت سے لے کر یہاں تک مشرکین اور منافقین سے کلی طور پر تعلق کو یعنی ایک لمٹ، ایک حد پر رکھا جا رہا ہے، جن سے یعنی آپ اپنا فاصلہ رکھیں، کس لحاظ سے؟ دینی لحاظ سے، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ آپ کے ساتھ خلط ملط ہوں گے تو آپ کے دین کو بھی یہ مشکوک بنا دیں گے، کیونکہ یہ شکی لوگ ہیں اور یہ شک پیدا کریں گے، آپ کو شک میں ڈال دیں گے، تو ان سے تعلق یعنی ایک بس واجبی سا رکھنے کا حکم دیا گیا، اور تبلیغ اور ان کو نصیحت کرنے کا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک دلی تعلق ان سے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی تعلق بتایا گیا، تعلق سے بھی ایک آپ کو طور طریقہ سکھایا گیا، اور جہاں جہاں تعلق ختم کرنے کی ضرورت تھی وہاں وہاں اس کے بھی اعلان و اظہار کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں بتایا کہ جس طرح ان کے زندوں سے لا تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح ان کے مردوں سے بھی آپ کو لا تعلق، برات اور ان کی مغفرت سے دور رہنے کا اظہار لازم ہے، اور ان کے لیے معافی کی دعا کرنا جائز نہیں۔ بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1360۔ اس کے راوی ہیں، بیان کرنے والے
یہ سعید بن مسیب ہیں اور انہوں نے اپنے والد سے اپنے باپ سے مسیب بن حزن سے بیان کیا ہے اور یہ صحابی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بتایا اور ان کے بیٹے نے بیان کیا کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تو ان کے پاس ہی بہت سارے یعنی کفار مکہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا پیش کیا؟ ان کو کلمہ طیبہ یعنی توحید پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایک مان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیں۔ اصل بات تو یہی ہے نا۔ تو اس کے بعد تو ساری باتیں بعد میں شروع ہوتی ہیں، دین کے سارے احکامات تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو برابر کلمہ اسلام پیش کرتے رہے، اور باقی دیگر لوگ جو بیٹھے تھے وہ اپنی بات دہراتے رہے، ان کو یعنی شرم دلاتے رہے۔ لیکن ابو طالب کی آخری بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، ان کا آخری کلمہ یہ تھا، ان کی جو بات آخری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہیں اور انہوں نے کلمہ طیبہ سے انکار کر دیا۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منع کر دیا جائے، یعنی جب تک کہ منع نہیں کیا جائے گا آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما کان للنبی، جو ہم ابھی سورۃ توبہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ مسلم اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ان احادیث پر بحث کرتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ مسلمان تھے، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ دین عبد المطلب پہ وہ دنیا سے گئے ہیں، اور ان احادیث کو پڑھنے کے بعد بہت بہتر بات یہ ہے کہ آپ پڑھ کر خاموشی اختیار کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی کہ ان باتوں میں آپ پڑھیں یا ان باتوں کا آپ سوال کریں یا ان کی آپ تحقیقات میں بہت زیادہ جوجھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھی موجود ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ بالکل فضول باتوں سے بہت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعراض فرمایا کرتے تھے اور ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں انبیاء کی زندگی سے بھی یہ چیز ملتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہمیں کہ آپ اگر زیادہ سوالات کرتے ہیں تو اس میں ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ خاموشی یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے ان میں آپ زیادہ پڑھیں، ان کی تحقیقات زیادہ کریں کہ ہمارے لیے نفع بخش کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے تو ہمارے لیے اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ زیادہ لوگ جنت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ظاہر ہے اپنے دربار سے دور کر دیا ہے تو پھر ہم اس کو جنت میں پہنچانے کے ٹھیکیدار بھی نہیں ہیں، ہم اپنی فکر میں زیادہ محنت کریں کہ اپنی فکر کریں۔ تو بہرحال اس پر بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن اور صحیح حدیث سے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی باتیں صحیح ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے، کیونکہ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ حضرت ابو طالب جو ہے کہاں ہیں، ہم سے قبر میں ہمارا یہ سوال ہوگا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ضرورت اور بے مقصد سوالوں میں الجھنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا اور بحث مباحثہ کرنا یہ بالکل بھی مفید نہیں ہے، اور بال کی کھال نکالنا، بہت زیادہ باتیں کرنا یہ بالکل بھی آپ کے لیے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو خاموشی بہتر ہے، اس میں آپ کے لیے بچاؤ کے چانسز زیادہ ہیں، جبکہ بات کرنے میں، بولنے میں، بہت زیادہ دقیق مسائل پہ پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات اور پھر آپ کے لیے پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بہت زیادہ کثرت سے راوی اور بہت سے یعنی اب یہاں پر سعید بن مسیب ہیں جو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ اپنے والد یعنی صحابی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں اس کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر یعنی خامخواہ کوئی بات کرنا یا حدیث کے متن پر بحث کرنا بہت بڑی جرت کی بات ہے، بہرحال جو یہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو بخاری اور مسلم دونوں ہی میں ہے کہ حضرت ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ پاؤں میں 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اب آپ بتائیے کس حدیث کے متن پر آپ اعتراض کریں گے، کس حدیث کے سند کے راویوں پر آپ جو ہے انگلی اٹھائیں گے، کیا کریں گے؟
تو خاموشی بہتر نہیں ہے؟ آپ نے پڑھ لیا، خاموش ہو جائیں، اللہ جانے، اللہ کے رسول نے جو کچھ ظاہر پسند کیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ اپنی فکر میں زیادہ محنت کریں۔ دیکھیے یہ سورہ قصص ہے، 20واں سپارہ، اور ترجمہ یہ احمد رضا کا ہے، جو اس کا نام ہے ترجمے کا کنز الایمان۔ تو یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا، شان نزول اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم تھا، دکھ تھا کہ ابو طالب بغیر کلمہ طیبہ پڑھے انتقال کر گئے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ کیا آیات ہیں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آیت نمبر 56 ہے، 56۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اب آپ اس کا حاشیہ بھی دیکھ لیجئے، حاشیہ کیا ہے؟ 142 ہے، 142 پہ آئیے، یہ حاشیہ دیکھیے، یہ کہ جن کے لیے اس نے ہدایت مقدر فرمائی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، جو دلائل سے پند پذیر، انہیں نصیحت حاصل کریں ہونے اور حق بات ماننے والے ہیں۔ آپ شان نزول بتاتے ہیں کہ شان نزول مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ تو پھر وہی حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کے وقت سے مراد یہ ہے، یعنی جب موت کا وقت قریب آیا، بیمار ہوئے، یہ سکرات کا وقت نہیں ہے، کیونکہ سکرات کے وقت جب آپ کا یعنی جب عالم سکرات میں کوئی ہو تو اس وقت اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا پھر اس کو نفع نہیں دیتا۔ جب اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، وہ موت کو دیکھ لے، فرشتوں کو دیکھنے لگ جائے تو یہ پھر وہی بات یہاں پر پوری بیان کی ہے جو بخاری و مسلم اور دیگر محدثین کی حدیثی کتب میں موجود ہے۔ اگر حقیقت پوچھا جائے اور حقیقی بات اگر دل کی کوئی جاننا چاہے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، آپ کی چاہت اور پسند کی وجہ سے دل ایسا چاہتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اتنی مہربانی اور شفقت فرمائی، تو دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایمان پر دنیا سے اٹھایا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ ایمان والوں میں رکھے۔ دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن اس پر بات کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم نہیں تو اس کے بارے میں ہم ایسی باتیں کریں تو اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے جو قرآن و حدیث پر جو یعنی ہم کو جو اس پر جو گواہی ملتی ہے تو وہ ہے یہ کہ اس پر ہم ایمان رکھیں، اس پر یقین رکھیں اور اس پر کیا کریں؟ دل کو مطمئن کریں، یہی کر سکتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سبھی کے خیر خواہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے بے حد خیر خواہ تھے اور ان کے ایمان لانے کے شدید آپ خواہش رکھتے تھے، اور خصوصاً آپ کے دل میں ظاہر ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے قریبی قرابت دار ہوں گے تو قرابت داروں کے متعلق صلہ رحمی کے جذبے کی وجہ سے یہ خواہش اور بھی زیادہ ہی ہوگی نا، نہیں ہوگی؟ تو اب آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، عزیز چچا، وہ یعنی اتنا ساتھ دینے والے، اتنی شفقت اور محبت کرنے والے چچا، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی ہوگی کہ آپ ایمان لے آئیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، ایمان سے محروم نہ رہیں۔ ہاں سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجیے اس پر کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش ہوگی۔ تو اب بہرحال محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس معاملے میں آپ کی دعوت یا آپ کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہی زیادہ، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں اور ہدایت کے مستحق کون ہیں، ہدایت کے زیادہ حقدار کون ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کسی اور کو یہ علم نہیں کہ ہدایت کسے دینی ہے، تو اور کوئی کسی کو ہدایت دے بھی نہیں سکتا۔ اچھا، بخاری شریف میں باب بھی امام بخاری نے دیکھیے کیا باندھا ہے، یہی باب قول ہی، یہی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4772، یعنی 4772 یہ حدیث ہے، اور اس میں بھی شان نزول جو سورۃ توبہ کی ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں اس کا شان نزول یہی بیان کیا گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا، دیکھیے آپ یہاں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری آیت جو سورہ قصص کی ہے وہ بھی یہیں پہ موجود ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں موجود ہیں یہ باتیں۔ اب اگر
کوئی صاحب زیادہ سوالات کریں، زیادہ اجرا بحث کریں، زیادہ تحقیقات کریں، تو اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ تعویلات کریں، تو کرنا چاہیں تو کریں، اس میں ظاہر مزید بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ دیکھیے نیک کام یا اچھے کام لوگ دو طرح سے کرتے ہیں، اور بھی طرح سے کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تو کوئی دنیاوی غرض ہوتی ہے، دنیاوی کوئی محبت ہوتی ہے، اور ایک ہے کام اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو یہ دو کاموں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی پسند، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ایک الگ کام ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ کے رسول ہیں اس حوالے سے، یا وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میرا بھائی کا بیٹا ہے، اور وہ جو ان کی محبت تھی اس وجہ سے تھی۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت بھی کی اور آپ کا دفاع بھی کیا۔ ما تبینہ، جب تک کوئی کافر زندہ ہے، اس کے ایمان کی امید ہے، اس لیے اس کی ہدایت اور مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، کرنا جائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا گیا۔ البتہ جب کفر پر موت کے بعد صاف واضح ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، نافرمانی پر مر گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایمان والوں کو اس کے لیے معافی مانگنے کی اجازت نہیں ہے، دعا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ سورہ نساء میں آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ مائدہ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ یعنی اپنے والد، اپنے باپ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگی تھی، مغفرت کی دعا مانگنا کیا تھا؟ ان کی مغفرت مانگنا نہیں تھا، مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ اب آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، جیسے امام نسائی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اس آیت کی روشنی میں۔ اچھا، وہ جو نسائی شریف ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب کا نام نسائی کہتے ہیں اور نسائی بھی کہتے ہیں، اصل میں نساء جو ہے نا وہ عورتوں کہتے ہیں، تو اس لیے نسائی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال نسائی بھی ہمارے یہاں معروف ہے اور ہمیں عادت بھی اسی کی ہے۔ بہرحال تو وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب اس نے انہیں توحید کی دعوت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا۔ سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، تو حسب وعدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سورہ شعراء وغیرہ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3350۔ تو ابراہیم علیہ السلام یعنی قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے کہ یا اللہ، میرے باپ کے جہنم میں ہونے سے زیادہ میری کیا رسوائی ہے۔ تو حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تو وہ دیکھیں گے تو ان کے والد کی شکل گندگی میں آلودہ بجو وغیرہ کوئی جانور ہوتا ہے تو اس کی یعنی شکل بنا دی جائے گی، اور فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے کہ نہ کوئی اسے پہچانے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور نہ ان کی رسوائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو اس طرح سے یعنی اس سے بچایا جو آپ نے دعا کی تھی۔ تو آئیے حدیث دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کیا یہاں پر اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اعظم سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ تو یہ یعنی یہ والد کے چہرے جو ہے یہ تو بریکٹ میں ہے، یعنی والد پر ہے، آپ کہیں ان کے والد پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے،
وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا. وہاں تو ظاہر سب مان جائیں گے نا، آپ کو معلوم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے رب، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر بیان ہے. یا ربی انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون. یہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تو آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج جو یہ معاملہ ہے، اب سوچ سکتے ہیں آپ، والد کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک والد، یہ بہت بڑا یعنی رتبے کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ بھی ہے. اگر آپ تصور کریں، سوچیں تو بہت اہم رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ بھی ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ رشتے عارضی ہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو دائمی کر دے تو دائمی ہوں گے، ادروائز تو ظاہر ہے کہ اس سے دنیا تک ہی رہ جاتے ہیں. اگر والد جہنم میں، بیٹا جنت میں، اگر بیٹا جنت میں اور والد جنت میں، بیٹا جہنم میں، سارے رشتے پھر کیا ہے؟ پھر تو وہ ظاہر ہے بے وقت ہو کر رہ گئے نا. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے بیان فرما رہے ہیں، اپنے رب سے عرضی پیش کر رہے ہیں کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے. پھر کہا جائے گا کہ ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا حدیث شریف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت ہی بدل دی. تو اب یعنی ایک شناخت نہیں رہی، تو ظاہر شناخت نہیں رہی تو پہچان، کون پہچانے گا کون کون ہے کون نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت اسوہ ہے. اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، آخرت کی رسوائی سے، ذلت سے بچائے، خود ہمیں بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بچائے، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سب پیاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. سب سے بڑی رسوائی اگر ہے تو وہ جہنم کا عذاب ہے اور اللہ کا غضب، اس کی ناراضگی ہے. سب سے بڑی رسوائی. ہم دنیا میں رسوائی سے بہت ڈرتے ہیں، دنیا کی تھوڑی سی معمولی سی بھی، معمولی سے معمولی ذلت کو برداشت نہیں کرتے، انسلٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اس کو. لیکن آخرت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیات بھی اور احادیث مبارکہ بھی ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ رسوائی سے، اس دن کی رسوائی سے بچاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا رشتہ جو اہم رشتہ ہے وہ بندگی کا ہے، وہ مالک اور مملوک کا ہے اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ جان لیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی موت تک دعا کرتے رہے، ان کی معافی کی، ان کی مغفرت کی، ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے. لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ فوت ہوا تب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور متحمل یعنی تحمل والے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اواہ کے معنی کثرت سے دعا کرنے والے کے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معنی کئی سندوں سے مروی ہے. اواہ کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں: الحاح زاری کرنے والے، رحم دل، صاحب یقین و ایمان و تسبیح بیان کرنے والے وغیرہ وغیرہ. بہت سارا اس کے ظاہر جب میننگس ہوتے ہیں، بہت معانی ہوتے ہیں. وہ معنی جو موقع کے مناسب حال ہو تو وہی معنی وہاں پر لیا جاتا ہے. لأواہ ہے، لأواہ حلیم، حلیم بھی ہے آپ اور بہت زیادہ اواہ منیب بھی اللہ نے فرمایا آپ کو. اواہ منیب بھی ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو میں نے بہت زیادہ تحمل، بہت زیادہ تحمل. ہم میں سے آج تو اس کے بالکل الٹ ہو گئے لوگ کہ بہت زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ ہر وقت یعنی چڑچڑا مزاج. آج کل لوگ آپ کو چڑچڑے مزاج ملیں گے، جلدی سے یعنی ہر وقت اریٹیشن، ہر وقت یعنی ایک غصہ، اس طرح کے لوگوں کو آپ کو مزاج ملے گا کہ قوت کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے آپ کو اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ کیا ہے
کہ بس جو چاہا فوراً کر لیا، فوراً مل گیا، فوراً کھا لیا، فوراً بس اپنی مرضی اپنی منمانی کر لی، تو اس میں پھر انسان اسی طرح کا یعنی مزاج پھر وہ پا لیتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ شروع سے آپ دیکھیں گے تو ایک مشقت کی زندگی ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر قوت برداشت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، تحمل بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر انبیاء کی زندگی کا تو کہنا ہی کیا ہے، ایک ان کی خصوصیات تو ایک خصوصیت کے طور پر الگ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایسی نہیں ہوتی کہ جو عوام الناس یعنی امتی کرنا چاہیں تو ان کے لیے ناممکن ہو، ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کی زندگی کے طریقے پر اپنی زندگی کو بنانا اتنا ناممکن نہیں ہوتا، آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، یہ آپ کو بخاری شریف کی جو آپ نے حدیث دیکھی 3350، قیامت کے دن سفارش کے بعد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک کو دیکھ کر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا ابدی جہنمی، شرف انسانیت سے محروم اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونا خوب واضح ہو گیا، تو آپ اس سے بری اور لا تعلق ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیل اپنے خلیل کے دشمن سے دوستی یا تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں، آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ سو ان کے دل میں جو تعلق باقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، برا بیزار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے اس سے۔ انا ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت آہیں کرنے والے، بہت آہذاری کرنے والے، آہ آہ کہنے والے، اور یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، یعنی وہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں بہت آہیں بھرنے والے، بڑی عاجزی کرنے والے، بڑے حلم والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سوچ کے رکھیے گا۔ یہ ابتدا میں اپنے والد کے حق میں ان کی نرمی اور استغفار کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی ایسے کہ اگر کوئی سختی سے پیش آتا تو اسے نرمی سے جواب دیتے تھے۔ یہ تو عام لوگوں کے ساتھ ان کے یعنی اخلاقیات کا عالم تھا، اب یہ تو ظاہر لازمی بات ہے، باپ تھا، آزر تو باپ تھا، تو آپ سوچیں کہ جو ایسی شخصیت ہو کہ جو دوسروں کے ساتھ درگزر اور نرمی تحمل کا معاملہ کرے، تو پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ کیسی نرمی کرنے والا ہوگا، آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اندازہ لگانے والے کوئی مطلب مشکل سی تو بات نہیں ہے کہ اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ ایک چیز اور بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آیا قرآن مجید میں آزر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر کیا وہاں ابی فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابی والد کو ہی کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے آپ کبھی کسی اور کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ان کو ام نہیں فرمایا کہ وہ چچا تھے، لے ابی ہی نے یعنی ان کے اپنے والد، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابی فرمایا، ٹھیک ہے، اب ابھی ان کے بارے میں فرمایا۔ اچھا، تو یہ ایک چیز ہے، لیکن بہت سے لوگ علماء مفسرین وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا تو وہ ان کا والد تھا بلکہ چچا تھا، اس پر انہوں نے پورا بہت زور لگایا ہے، اور اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ نہیں، باپ جو ہے وہ چچا تھا اور وہ والد نہیں تھا آزر۔ بہرحال جو لوگ اس پر زور لگا رہے ہیں اور اس کی تحقیقات میں لگے ہیں وہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے، ہم قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث میں بھی کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا نہیں بیان کیا کہ وہ چچا تھا، بلکہ ہر جگہ حدیث میں بھی یہی باپ کا ہی لفظ ہے، اور وضاحت نہیں کی گئی ہے، کیونکہ بات جب واضح ہو، صاف ہو، کھلی ہوئی ہو تو پھر اس میں وضاحت کی بات باقی نہیں رہتی۔ بہرحال جو لوگ اس پر اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر ظاہر اس کے بارے میں ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک چیز مزید یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی رشتہ دار احباب گھر میں کہ کوئی بھی فوت ہو جائے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو جو لوگ باقی ہوتے ہیں زندہ لوگ وہ پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث شریف میں بھی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور کسی کا حج باقی ہے تو حج کیا جاتا ہے، بلکہ روزے بھی بیان کیے گئے کہ روزے بھی رکھے جائیں اس کی طرف سے، اگر اس کے روزے باقی ہیں، قرض اگر ہے تو قرض اس کا ادا کیا جائے، قرآن میں ہی ہے، اس کی وصیت پوری کی جائے۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن میں اور کچھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ یعنی جب انسان فوت ہو جائے تو زندوں پر اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، تاکہ ان کے استغفار سے
اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے درجے کو بلند کرے۔ لیکن یہاں واضح طور پر بیان کر دیا کہ مغفرت صرف ان کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور جو کفر و شرک کی حالت میں مرے ہوں ان کے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آیت میں حکم دیا کہ جن کے متعلق تمہیں علم ہو کہ وہ حالت کفر میں مرے ہیں ان کے لیے کسی کو دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، کتنا ہی آپ کا پیارا ہو، لیکن پھر آپ ظاہر ہے اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اب دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب کوئی قرآن مجید سے دلیل نکال کے لے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی، تو آیت سابقہ میں مرے ہوئے کافروں کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا گیا۔ یہاں اس وسوسے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حکم یہ ہے تو پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے آزر کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ تو ظاہر ہے کیوں، کیا، کیسے، تو بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آزر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس وقت آپ کا یہی خیال تھا کہ شاید اسے ایمان لانے کی توفیق عنایت ہو جائے، لیکن جب کفر پر ہی مر گیا تو آپ اس سے بری و ذمہ ہو گئے، آپ اس سے بری و ذمہ ہو گئے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا لے ابھی ہی، اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، جو قرآن تو ظاہر قرآن میں تو ہم کچھ کر سکتے نہیں، لوگ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن جتنی احادیث ہیں تو ان احادیث سے متعلق مفسرین اور بہرحال جن کو آپ علماء کہتے ہیں، ان لوگوں نے ان تمام احادیث کو، تمام روایات کو، سارے طریقوں کو کیا کیا ہے، رد کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب کو معلول قرار دیا ہے۔ معلول جانتے ہیں یعنی قابل اعتراض۔ اب ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، اب ہم ان کو تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ہمارے لیے سبق بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے۔ دیکھیے ہم لوگ کیا ہوتا ہے اپنے معاملات میں ذرا سی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آتا۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کہتے ٹھیک ہے یار، کرنے تو، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ وہ اپنے معاملے میں تو بالکل بھی غصہ نہیں کرتے، لیکن اگر دین کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات ہو، تو پھر وہ ناراضگی اختیار کرتے ہیں، وہ پھر بیزار ہو جاتے ہیں، پھر بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ایک سبق ہے ہمارے یہاں بچوں کے لیے۔ کیا سبق ہے کہ اپنی بات ہو تو اماں ابا کو جھڑک دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی سچ نہیں بولتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی حلال نہیں کھاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز ہے، بہت تعریف کی ہے ویسے ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل بنایا، بہت تعریف کی۔ تو یہاں پر ان کا یہ بھی رحیم المزاج ہونا بھی، حلیم الطبع ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھیے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا تو کتنا سخت مزاج تھا، کتنا اکھڑ مزاج تھا، جیسے کہیں نا اجڑ ٹائپ کی طبیعت کے لوگ نہیں ہوتے، اس ٹائپ کا تھا بالکل، یعنی اکھڑ اور اجڑ، یعنی ایسی سختیاں کی اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام پر، ایسی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی کیسی سخت باتیں کہیں اور کتنا زیادہ ان سختی سے پیش آیا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے حلم سے کام لیا، اور مزید برآں یہ کہ شفقت کے جوش سے وعدہ کر لیا کہ یعنی ہم آپ کو اپنے رب سے، آپ کے لیے ہم کیا کریں گے، بخشش طلب کریں گے، معافی مانگتے رہیں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ کیوں معافی مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، آپ کو اس لائق بنا دیں کہ آپ کی ہم سفارش کر سکیں قیامت کے دن، آپ کے لیے ہم شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں قیامت کے دن۔ آپ سوچیں ذرا کہ آپ اپنے آپ اور میں اس میں سبق لے سکتے ہیں، ہمارے نئے بچے، نئی جنریشن سبق لے سکتی ہے قرآن مجید کی آیات سے۔ غصہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور ایک غصہ ہوتا ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے غصہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، لیکن دین کے لیے جب بات ہو تو پھر یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کو غصہ ہونا چاہیے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے چہرے سے ناراضگی کا آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ غور کریں تو ان دو آیات مبارکہ سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے اور اپنے عمل کرنے کے لیے۔ اب غور کیجئے کہ ہم اپنے ایمان کی کتنی فکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو اٹل فیصلہ ہے
اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدلتا. اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کے دربار میں اصول چلتے ہیں جو بنا دیے گئے، اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کو تبدیل کر سکے، یہ امپاسبل ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم ایمان کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ ہم ایمان پر مرے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کے لیے ہمارے اندر کوئی کوشش، کوئی فکر، کوئی تردد نظر آتا ہے کہ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے، ایمان پر ہماری موت ہو، اور اس کے لیے عمل کی یعنی کوشش جو نظر آئے ہماری زندگی میں کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو. دیکھیے صرف باتوں سے کوئی بات تو نہیں بنتی نا. جب آپ کوئی کلاس لیتے ہیں تو اس کی تیاری بھی کرتے ہیں آپ، تاکہ کامیابی کے لیے تیاری ضروری ہے نا، اور وہ نظر آتی ہے. ایسا تو نہیں کہ پھر آپ گئے اور قلم لے کے بیٹھ گئے اور بادشاہ لکھ دیا یا کچھ بھی لکھا نہیں اور آ گئے اور آپ نے بڑی بڑی باتیں کی، جناب ہم نے یوں کر دیا اور میں پھر بس ہمارے بہت اچھے نمبر سے ہی پاس ہو جائیں گے، ایسے کیسے ممکن ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آیات بتا رہی ہے کہ قانون اللہ نے بنا دیا ہے، کوئی بھی ہو. اول بات تو آپ دعا ہی نہیں کر سکتے اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے. تو اب ہمیں کتنی یعنی اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ورنہ پیچھے سے تو ہم کہہ رہے ہیں فلاں نے اتنے لاکھ وہ اس کے لیے یہ پڑھ دیا گیا تو اتنا یہ پڑھ دیا گیا، کچھ فائدہ نہیں ہے. اول بات تو یہ سب پڑھنا ہی بے مقصد ہے، کیونکہ ظاہر اس میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. جو بتایا گیا حدیث میں وہی عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، ادروائز تو اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچنا. اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کی مرضی سے کسی کو کچھ فائدہ نقصان نہیں ہونا ہے. فائدہ نقصان کا ایک معیار بتایا گیا ہے، وہ اس ذریعے سے ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہے، اس کے علاوہ فائدہ نہیں ہونا ہے. لیکن ایک چیز یہ غور کریں کہ آپ کے لیے اگر کوئی استغفار بھی کرے، معافی بھی مانگے، اور اگر آپ کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اس کو معافی مانگنا ہی بیکار ہو گیا. اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ مسلمان تھے یا کافر تھے، اس نے مسلمان گمان کر کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، آپ کے لیے صدقہ کر دیا، آپ کو فائدہ پہنچانے کے کچھ کام کر دیے، آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دیا، تو آپ کو فائدہ ہی نہیں پہنچے گا اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. یہ دیکھیے اس قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایمان کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی. سب سے زیادہ اگر آپ کو کوشش کرنی ہے کسی چیز کے لیے تو وہ ایمان کے لیے کوشش کرنی ہے. اپنی جتنی کوشش آپ کے اندر، جتنی آپ لگا سکتے ہیں، اپنی طاقت پر اپنی کوشش لگا دیں کہ ایمان پر زندہ رہیں. اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں دنیا سے بلائے. یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے. دنیا کی ساری چیزیں بس بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں، اس کا تو اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا کہ یہ یقینی ہے کہ نہیں یقینی ہے. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. لیکن ہمارا تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے، ہماری تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہم تو بس دنیا میں اپنی جتنی کوشش لگا سکتے ہیں سارے ہی لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمارے کاموں کو آسان فرمائیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں غور کرنے کی اور استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی، دعا کرنے کی، کوشش کرنے کی، اور وما توفیق الا باللہ. لیکن ایک بات ہے بہت جو ڈھارس بندھاتی ہے کہ کوشش کرنے والے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع بھی نہیں کرتے.